وصلى وزعم انه مسلم، خواہ ایسا شخص روزہ رکھتا ہو، نماز پڑھتا ہو، اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہو لیکن منافق ہے. یہی جو میں نے شروع میں آج بات کہی تھی، ایک نفاق ہے شعوری، ایک غیر شعوری. وہ منافق سمجھتے تھے ہم عقل مند ہیں، یہ بے وقوف ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، جب ان سے کہا جاتا بھلے لوگوں جیسے اور لوگ ایمان لائے ویسے ایمان لاؤ، جیسے وہ اللہ کی پکار پر لبیک کہنے کو ہر وقت تیار رہتے ہیں. کہتے ہیں ہم ان بے وقوفوں کی طرح ایمان لائیں، یہ تو پاگل ہیں، بے وقوف ہیں، فینیٹکس ہیں، فنڈامنٹلسٹ ہیں، ایکسٹریمسٹ ہیں. ہم تو ماڈریٹ اور بڑا روشن خیال اسلام جو ہے اس کے قائل ہیں. جب ان سے کہتا تھا فساد مت مچاؤ، کہتے تھے ہم تو مسلم ہیں بھائی، ہم تو چاہتے ہیں صلح. یہ محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے اب یہ جنگ کا بازار گرم کر دیا. کیا ضرورت تھی؟ مکے میں 13 برس تبلیغ کرتے رہے، کوئی ہاتھ نہیں اٹھایا، یہی پروسیس جاری رہتا. خامخواہ یہ جنگ کا سلسلہ شروع کر دیا، کیا فائدہ؟ یہ بھی کہا جا سکتا ہے جس دشمن کو گڑ دے کر مارا جا سکتا ہے اسے زہر کا کو دینا ہے. بھائی تمہاری تعلیم اتنی اعلیٰ ہے، اتنی عمدہ ہے، فطرت کے مطابق ہے، پھیلاؤ. لیکن محمد کی سنت کچھ اور ہے، اسوہ محمدی کچھ اور ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے لیے منہج انقلاب نبوی میری کتاب کا مطالعہ کیا، تب پتہ چلے گا انقلاب کسے کہتے ہیں. اور یہ رسول انقلاب تھے صلی اللہ علیہ وسلم. بہرحال کثیر منہم فاسقون، جو بات کہی گئی ان اہل کتاب کے لیے اس وقت، آج وہ ہم پر راست آ رہی ہے. اللہ تعالی ہمیں اس سے نکلنے، توبہ کرنے، اللہ کی جناب میں سر جھکانے، اللہ کی کتاب کے سامنے سر جھکانے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ احکام کو انسان اپنے اوپر بوجھ سمجھنے لگتا ہے، یہ کرو یہ نہ کرو، یہ کرو یہ نہ کرو. تو آدمی کی طبیعت ہے، فطرت ہے، یہ بات سے محسوس کرتا ہے. بلکہ عیسائی تو میں نے ایک مرتبہ 1970 میں تقریر سنی تھی، کرسمس گزاری تھی لندن میں، تو انہوں نے کہا تھا کہ شریعت لعنت ہے. خواہ ایک انسان کو یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، رک نہیں سکا ہے، اب دل اس کا میلا ہو جائے گا، گلٹی کانشنس ہو جائے گا، گلٹی کانشنس سے اس کے اندر جو ہے وہ نیگیٹو سائیکالوجی ڈیولپ ہونی شروع ہو جائے گی. یہ ساری گندگی کہاں سے پیدا ہوئی کہ آپ نے حرام حلال کا فلسفہ چھیڑ، سب حلال کرو چھٹی ہو جائے گی. تو ایسے ایسے فلسفے بھی دنیا میں ہیں. اور یہ میں نے تقریر سنی 1970 میں لندن میں کرسمس کے دنوں میں. یرید اللہ لیبین لکم، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تمہارے لیے ان چیزوں کو واضح کر دے. وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ، اور تمہیں ہدایت دے ان راستوں کی کہ جو تم سے پہلے کے لوگوں کے تھے. وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ، اب اس میں دونوں طرف جائے گا، پہلے کے نیکوکار بھی تھے، پہلوں کے بدکار بھی تھے. نیکوکاروں کا راستہ تم اختیار کرو، صراط الذین انعمت علیہم، اور دوسرے راستوں سے تم بچ سکو. وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ، اللہ چاہتا ہے تمہارے اوپر، تم پر عنایت فرمائے. واللہ علیم الحکیم، اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا، کمال حکمت والا ہے. واللہ یرید ان یتوب علیکم، دوبارہ پھر وہی، اللہ چاہتا ہے تم پر مہربانی فرمائے. ویرید الذین یتبعون الشہوات، اور وہ لوگ کہ جو شہوات کی پیروی کرتے ہیں وہ چاہتے ہیں ان تمیلوا میلا عظیما، کہ تم تو ایک طرف غلط راستے سے دور تک تمہارا جو ہے رجحان ہو جائے اور ادھر ہی تم بھٹکتے چلے جاؤ. آج جو بھی ہے عورت کی آزادی کی بنیاد پر، ایمانسیپیشن کی بنیاد پر، یہ ساری چیزیں جو ہو رہا ہے، ویمن لب ہے، یہ سب کا سب در حقیقت ان حدود اور قیود کو توڑ کر، اور سارا یہ جنسی جو ہے انارکی پھیلانے کی ایک سازش ہے جو دنیا میں چل رہی ہے. یرید اللہ ان یخفف عنکم، تم یہ نہ سمجھو کہ بوجھ ڈال رہا اللہ تم پر، اللہ تم پر تخفیف چاہتا ہے. جب تم ان چیزوں پر عمل نہیں کرو گے، معاشرے میں بدگمانیاں پھیلیں گی، فساد ہوگا، گندگیاں ہوں گی، جھگڑے ہوں گے، بدگمانیاں ہوں گی، یہ سارا کچھ ہوگا. تو اللہ تو تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے. وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، اور انسان پیدا کیا گیا ہے کمزور، اس کے اندر کمزوری کے پہلو بھی ہے. جہاں بہت اونچا پہلو ہے، روح ربانی پھونکی گئی ہے، وہاں یہ نفس